ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جنرل لودھی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے ڈرایا ہوا ہے، اور دوسرا ہمیں لالچ دے رہے ہیں. ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی مدد سے ہم اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں گے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ایج پہ رکھیں گے. وہ نہ ہمیں ڈوبنے دیں گے، نہ ہمیں تیرنے دیں گے. آپ کبھی اکنامیکلی ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے جو اس کو ہم کہتے ہیں یہ گیم چینجز جو ہمیں فراہم کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہ کریں، جس میں سی پیک ہے، گوادر بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ملکوں کے ساتھ بھی ہے. اور میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں کہ آپ ایک لڑک جائیں ایک سائڈ پر، اور باقی آپ تجارتیں بھی بند کر دیں اور تعلیم بھی لینا بند کر دیں. آخر چین سب سے بڑا، آپ کو پتا ہے کہ تجارتی پارٹنر امریکہ کا، لیکن ان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے. تو اسی طریقے سے میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو فلاسفیز ہیں، جو پولیٹیکل پالیسیز ہیں، ان کو آپ الگ رکھیں، اور جو اکنامک جو آپ کو فائدے ہوتے ہیں ان کو الگ رکھیں. لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنا بہت بڑی، اور آپ نے جو کہ رکھا ہوا ہے نا آج کا سبجیکٹ، میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں: ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات جو خراب کر رہے ہیں وہ ایک دباؤ میں آ کے کر رہے ہیں، اور اپنے انٹرسٹ کو قربان کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں افغانیوں سے ہم نہیں لڑنا چاہیے، نہ لڑنے کا ہمارا وہ ہے، ان کا بنتی ہے، چاہے وہ ہماری مخالفت کریں، کیونکہ بھائیوں میں آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بھائی اور بہن یہ بہت کرتے ہیں شکایت کہ جب آپ فوج میں تھے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے، آج کل آپ بہت بول رہے ہیں. تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جب فوج میں ہم ہوتے ہیں، جو اندر ہم بات کرتے ہیں اب وہ تو بندش سب ہے، کو وہ بتائی نہیں جا آپ نہیں کر سکتی. سکتے. جی جی. اور کسی کو یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ نہیں جی جب میں فوج میں تھا اس وقت بھی میں نے یہ باتیں اپنے چیف کو بتائی تھی. ہو سکتا ہے بتائیں گے. نہیں بتاتے ہیں آپ، تو یہ مجھے معلوم ہے ہاں کہ جی آپ کے یہاں بالکل زیادہ جمہوریت ہے آپ کے فوج میں، یہ مجھے جی. معلوم ہے. تو اس لحاظ سے ہے. ہاں تو جی. میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان اس وقت جن مسائل میں سے گزر رہا ہے، اس کو نہ تو کوئی فوجی حل کر سکتا ہے، نہ اکیلے سیاستدان حل کر سکتے ہیں، نہ مل کر اکیلے معیشت حل دان ہوتا حل ہے. کر سکتے ہیں. لیکن مل کر ہم سب اس کو حل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپس میں اگر ہم جڑ کر رہیں اور یہ بدلہ اتارنے کی سیاست کے بجائے اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کی کاندھوں پہ چڑھ کر حکومت میں آنے کے بجائے عوام کے زور پہ آئیں حکومت میں، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہوں پر چل پڑے گا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب خالد نعیم لودھی صاحب. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اب وقت تھینک آپ یو نے جی. عنایت فرمایا، اور یہ ہم نے جس طرح کا انٹریکشن کیا ہے یہ ایک قسم کی سب کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، سب کے لیے ایک گائیڈنس ہے، اور گائیڈنس کو بڑھانا چاہیے. اس پہ گفتگو جتنی بھی زیادہ کی جی جائے وہ بہتر ہے. آپ کا میں انتہائی بہت مشکور ہوں شکریہ، کہ آپ آپ نے یہ وقت موقع عنایت دیا. فرمایا. آج تبادلہ خیال کیا ہے، یہ جو آپ کا انٹرویو ہے یا تبادلہ خیال ہے، یہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تقلید کے اندر اور سے بھی بہت سے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ناظرین کرام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ ہو سکے، اور ساتھ ساتھ میں عوام کی تربیت ہو سکے. تو ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.